السلام علیکم دوستوں، سپر سٹار سیریز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم ایک خاص صحابی کے بارے میں بات کریں گے جن کے والد بھی ایک خاص شخصیت تھے۔ سعید رضی اللہ عنہ کے والد کا نام زید ابن امیر ابن نوفل تھا۔ یہ شخص نے قریش کے حالات کو دیکھا، اس پر غور و فکر کیا اور اس میں ہونے والی بت پرستی، شرک و بے حیائی کو برا جانا۔ اتنا ہی نہیں، آپ نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور بحث و مباحثہ کیا۔ جن کے پاداش میں خطاب جو ان کے چاچا تھے ان سے مار بھی کھائی۔ زید کا انتقال حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے ہی ہو گیا۔ اسی لیے جب حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والد کا حال کے متعلق دریافت کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز ہر قوم اپنے پیغمبر کے پیچھے کھڑی ہوگی، تب زید اکیلے ایک امت کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے۔ آئیے اب حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کریں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 19 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ علماء کا ماننا ہے کہ دارالارقم سے پہلے ہی وہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ آپ کے استاد خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ سے ہوا، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد اسلام میں داخل ہونے والی دوسری خاتون تھی۔ سعید رضی اللہ عنہ کی وہ کیا خاص خصوصیت تھی جو انہیں دوسروں سے ممتاز کرتی ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ جن کی خدمت کے جذبے سے سرشار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کا موقع تلاش کرنا، میدان جنگ میں آگے رہنا، محنت و مشقت اٹھانا اور جہاد کرنا آپ کو محبوب تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک ہو کر گرد و غبار، گرمی اور دھول سے لت پت ہونا آپ کو زندگی بھر کی نیکیوں سے بہتر لگتا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ہر جنگ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حصہ لیا سوائے جنگ بدر کے۔ آپ سوچیں گے کہ سابقون میں سے ہونے کے باوجود یہ موقع ان سے کیسے مس ہوا؟ اصل میں سعید رضی اللہ عنہ اور طلحہ رضی اللہ عنہ کو قریش کے حملے کی معلومات لانے کے لیے دورے پر بھیجا گیا تھا۔ ان کے واپس آنے تک جنگ ختم ہو چکی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صحابہ کو جنگ بدر کے شرکا میں گنا۔ آپ رضی اللہ عنہ جنگ میں آگے آگے رہنے میں مشہور تھے۔ وہ اکثر قائد الفرسان یعنی ہیڈ آف نائٹس ہوتے، سب سے پہلے آگے بڑھ کر حملہ کرتے۔ ہم کو معلوم ہے کہ شروعاتی دور میں مسلمانوں کی فوجی تعداد دشمنوں کے مقابلے میں کم ہوتی، اور ایسے میں آگے بڑھ کر سب سے پہلے حملہ کرنا حوصلہ اور شجاعت کا کام ہے۔ سعید رضی اللہ عنہ نے جنگ یرموک میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زر سرپرستی حصہ لیا، جس میں آپ نے سینٹرل آرمی کو لیڈ کیا۔ اس دن آپ رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے آج شہادت کا عزم کر لیا ہے، تو جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں تمہاری طرف سے کیا پیغام پہنچاؤں؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام پہنچانا، مومنین کی طرف سے بھی سلام پہنچانا، اور کہنا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہم نے وہ پا لیا جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا، یعنی اسلام کی نصرت و کامیابی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سعید رضی اللہ عنہ کو یرموک میں بچائے رکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ شام کی طرف جو لشکر روانہ ہوا اس میں شامل رہے۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو گورنر منتخب کیا۔ مرکز شام اس وقت ترقی یافتہ تھا، وہاں خوبصورت گارڈن تھے، اونچی اونچی عمارتیں تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ گورنر ہونے کے حیثیت سے محل میں رہنے لگے۔ 3 مہینے گزر گئے۔ بالکنی میں ٹہلتے وقت آپ رضی اللہ عنہ کو یاد آتی میدان جنگ کی سختی، دھول اور گرمی۔ وہ اللہ کی راہ میں مشکلیں برداشت کر۔ سعید رضی اللہ عنہ خود سے کہنے لگے کہ یہ محل، یہ آسائش میں نہیں چاہتا، میں نے اس کے لیے کوششیں نہیں کی، مجھے تو اللہ کی راہ میں سرگرم رہنا پسند ہے۔ آپ نے فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط روانہ کیا، لکھا کہ اے امیر المومنین، میں آپ کے اور باقی صحابہ کے کندھوں پر ساری ذمہ داری چھوڑ کر یہاں محل میں نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ خط آپ کو جب بھی ملے آپ جان لینا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے نکل گیا ہوں، اور یہاں کی گورنرشپ کے لیے آپ کسی قابل صحابی کو روانہ کیجیے۔
آپ نے گورنرشپ سے استعفیٰ دے کر دوبارہ سروس یعنی خدمت والی زندگی کا انتخاب کیا۔ سعید رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر مسلمان کو یہ پسند کرنا چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی راہ میں فیلڈ پر سرگرم رہے، دین کی اشاعت اور اقامت کے کاموں میں لگا رہے، ہمیشہ ایسے موقع کی تلاش میں رہے جس کے ذریعے ہم خدمت کا کام انجام دے سکے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر سکے۔ دیکھیے سعید رضی اللہ عنہ کے آخری لمحات کیسے تھے۔ ایک دن وہ فجر بعد گھر آئے، آرام کر رہے تھے کہ بلاوا آتا ہے اور آپ رضی اللہ عنہ دار فانی سے کچھ کر جاتے ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جنہوں نے میت کو غسل دیا کہتے ہیں کہ ہمارے خوشبو لگانے سے پہلے ہی سعید رضی اللہ عنہ کے جسم سے اچھی مہک آ رہی تھی۔ گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہنا چاہتے ہو کہ میں نے اپنے اس بندے کی خدمت کو قبول کیا۔ تو دوستو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی خدمت کرنے کی اپارچونیٹی ہم ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو خدمت کا جذبہ دے اور ہمیشہ اپنی راہ میں سرگرم رہنے کی توفیق دے، آمین۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ سپر اسٹار سیریز سے جڑے رہیے، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ